اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ اس کی شکل کچھ اور طرح ہو سکتی ہے، جس طرح کہ بعض احادیث میں بھی ہے، لیکن بہرحال جس طرح مسلمانوں پر روزے فرض ہیں اسی طرح پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ دین اسلام میں بھی ابتداءً جس طرح روزے فرض تھے، بعد میں مسلمانوں کے لیے روزوں کے احکامات اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، ورنہ ابتداء میں جب روزے فرض ہوئے مسلمانوں نے جو روزے رکھے وہ بڑے مشکل روزے تھے، وہ تقریباً 22 گھنٹے کا 23 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ اس کے بعد سحری کی اجازت دے دی گئی، ورنہ پہلی امتوں کے لیے سحری کی اجازت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے کہ اہل کتاب ان کے لیے سحری نہیں تھی، اور شروع میں مسلمانوں کے لیے بھی سحری کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز اکلۃ السحری، سحری کا کھانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1096 ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے اہل کتاب کے روزوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مدینے آ کے بھی آپ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینے آ کے دیکھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اسی طرح اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے سوال کیا، ما ھذا، یہ روزے کیسے ہیں؟ یہ جو تم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہو یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا، جی اللہ کے رسول، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے 10 محرم کو نجات دی تھی،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ بطور شکرانہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق رکھتا ہوں۔ فصامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو مسلمان بھی یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 2004 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب ہم مدینے آئے تو اللہ رب العالمین نے روزے فرض کر دیے۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ، جو شخص چاہتا ہے نا 10 محرم کا روزہ رکھنا، عاشوراء کا روزہ رکھنا، وہ روزہ رکھ لے۔ ومن شاء، اور جو چاہتا ہے ان یترکہ فلیترکہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے تقریباً فرضیت کی حیثیت تھی اس روزے کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیا، اختیار دے دیا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، جو چاہے عاشوراء کا روزہ نہ رکھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس مسئلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ 10 محرم کو رکھتے رہے، لیکن جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا عاشوراء کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ہمارے بعض علماء اس کا غلط معنی کر لیتے ہیں، وہ اس کا معنی کر لیتے ہیں میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کسی حدیث میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں بھی کا معنی ہو، بھی کا لفظ ہو، ایضاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کا یہی معنی ہے کہ میں پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتا رہا ہوں اور اب میں 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو اہل کتاب یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، یہ شکر کا روزہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اضافی الفاظ ہیں، اور وہ ہے وَهَذَا يَوْمٌ اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ، کہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ تو یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر ہے 8717۔ تو یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے یہ معتبر نہیں۔ وہی پہلی وجہ جو صحیح احادیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
اللہ رب العالمین نے عاشوراء کے دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ پہلے یہ روزہ تقریباً فرضیت کی حد تک رکھا جاتا رہا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا جو چاہے یہ روزہ رکھ لے، جو چاہے یہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔